صحیح البخاری اندر حدیث پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد دے اندر آپ دی شہادت دی افواہ پھیل گئی، شہادت کی خبر پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام جب یہ سنا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے پریشان تھے، صفے اکھڑی، فتح شکست میں بدلی، پیغمبر زخمی ہو کے گرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ یہ افواہ پھیل گئی پورے میدان۔ جب یہ آواز پھیلی، یہ خبر پھیلی، کفار تک بھی پہنچی۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے کفار کی طرح سے، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ یہ چڑھا ہے پہاڑی پہ، انہوں نے آواز دی، کہاں ہے تمہارے نبی، تمہارے مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، محبوب جی ہو تو انہوں للکار رہا میں جواب دے ہاں، فرمایا عمر نہیں، عمر جواب نہیں دینا، خاموش رہے، چپ رہے، جنگی مصلحت ہے، خاموش رہیے، چپ رہیے، بولنا نہیں ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جدو سنے ہے کہ محبوب والوں آواز نہیں آئی، یہ دا مطلب ہے خبر درست ہے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ کہنے لگا کہاں ہے تم میں؟ وہ ابو بکر تھا، وہ کہاں ہے؟ للکارا صدیق کو۔ ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں تھے اور جانتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے اول جس کا نمبر ہے نا مسلمانوں میں، جس کو مسلمان رسول اللہ کے بعد سمجھتے اور جانتے پہچانتے ہیں، وہ صدیق ہے۔ پرانا کافر یہ سمجھتا تھا، اللہ نئے کافروں کو بھی سمجھا دے کہ نبی پاک کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد صدیق ہے۔ پرانے کافروں کا یہ فہم تھا، سمجھ تھی، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے اور وہ پہچانتے تھے کہ ان کے نزدیک، مسلمانوں کے صحابہ کے نزدیک مصطفیٰ کے بعد کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تم میں ابو بکر موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، محبوب جی مجھے آپ کے بعد وہ للکار رہا ہے صدیق کو، میں آگے بڑھوں اور صدیق کی طرف ترجمانی کر کے جواب دوں؟ فرمایا عمر چپ رہی، خاموش رہی، نہیں دینا جواب۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جدو سنیا جواب یہ نہیں آیا، جدو محسوس کیتا ہے رسول اللہ والوں جواب نہیں آیا، صدیق والوں جواب نہیں آیا، گویا اگر نبی شہید ہو گئے تو صدیق بھی شہید ہو گئے۔ کہنے لگا تم میں کہاں ہے وہ دوسرے نمبر پہ جن کو تم جانتے ہو رسول اللہ کے بعد، وہ عمر؟ عمر کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے منو للکار رہے، انہیں اجازت دیو۔ فرمایا عمر نہیں، ابھی نہیں بولنا۔ یا رسول اللہ مجھے للکار رہا ہے۔ فرمایا عمر چپ رہیے، خاموش رہیے، نہیں بولنا، چپ رہنا ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ جے دیر اسلام وچ نہیں، کہنے لگے جے محمد مصطفیٰ بھی شہید ہو گئے، ابو بکر عمر بھی شہید ہو گئے، آواز نہیں آ رہی، تو پھر نعرہ لگاؤ قسط کا، اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے، حبل جیت گیا، حبل غالب آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے عمر آگے بڑھ، اب جواب دے۔ یا رسول اللہ وہ تجھے للکارتا رہا، آپ کو للکارتا رہا، آپ کو بلاتا رہا، آپ نے فرمایا چپ رہیے۔ صدیق کو پکارتا رہا، آپ نے فرمایا چپ رہیے۔ مجھے للکارا، آپ نے فرمایا چپ رہیے، اب کیوں بولنا ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ۔ اے عمر میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، شرک کا جملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رب کی توہین کر رہا ہے ظالم مشرک بدعقیدہ، لہذا آگے بڑھ کے جواب دیجئے۔ شرکیہ نعرہ اور شرکیہ جملہ میں محمد مصطفیٰ نہیں سن سکتا، اولو حبل نہیں سن سکتا،
شرکیہ جملہ نہیں سن سکتا، غیر اللہ کی شور و پکار نہیں سن سکتا۔ حبل بھی نیک انسان تھا، لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، صالح انسان تھا۔ فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے اس کے بت بنا کے اس حبل کو پوجنا شروع کیا۔ بت کو پوجا نہیں، حبل کی پوجا کرتے تھے۔ حبل ولی تھا، اس کا ادب احترام کرتے تھے، اس کو جنگوں میں پکارتے تھے، اس کے نعرے بہادری اس سے لیتے تھے، سمجھتے تھے کہ حبل ہمیں جیت دلاتا ہے۔ فرمایا عمر آگے بڑھ اور جواب دے، اللہ اعلیٰ واجل، ہم مشرک کا شرکیہ نعرہ برداشت نہیں کر سکتے، جواب دیجئے۔ سیدنا عمر آگے بڑھے، فرمایا اللہ اعلیٰ واجل، حبل نہیں، جے جیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ انما ولیکم اللہ، مومن وہ ہوتا ہے جس کو توحید پیاری ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کو مواعظ پیارا ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کو شرک سے نفرت ہو اور مشرک سے بھی نفرت ہو۔ دلی محبت صرف مواحد کا حق ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست، تمہارا محبوب کون؟ اللہ۔ ہماری محبت کسی شرک کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے، ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہماری محبت رب کی ذات کے ساتھ ہے اور رب کے پیاروں کے ساتھ ہے۔ اہل شرک سے ہماری محبت نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ، تمہارا پیارا اللہ۔ تمہاری محبت کس سے ہو؟ سب سے زیادہ اللہ سے ہے۔ عمر آگے بڑھ اور جواب دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ آگے بڑھے اور جواب دیا، اور کافر کیا کہہ رہے تھے کہ جہاں ابو بکر و عمر شہید ہو گئے تو حبل، اس کا معنی ہے جہاں ابو بکر عمر نہیں ہے وہاں بتوں کی پوجا شرک ہے۔ آج بھی رب کی زمین پہ چکر لگا کے دیکھ لو، جس کے دل میں عمر ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی وہ بندہ موحد نہیں ہوگا، وہاں شرک ہوگا۔ چاہے انسانوں کی پوجا کرے، چاہے حیوانوں کی کرے، چاہے حلالوں کی جانوروں کی کرے، چاہے